جناب شہنشاہ، میں ابھی بھی یقین نہیں کر سکتا۔ اس نے اب تک اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ یہ لوگ دوسروں کی طرح آپ کی بندگی کرتے تھے اور جوپیٹر کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے۔ اگر ابھی تک میں نے تمہاری جان نہیں لی تو صرف اس لیے کہ تم نے ایک بار میری جان بچائی تھی۔ میں کل ہی ان سب کو سولی پر لٹکاؤں گا اور سنسار کروں گا، اور اگر میری جان شہنشاہ کو سکون پہنچاتی ہے تو اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ آج رات کی رسوائی کو تم جیسے ہزاروں کی جانیں بھی تلافی نہیں کر سکیں گی۔ میں نے بارہا دیکھا کہ وہ خداؤں کے مجسمے کے سامنے کراہت کے ساتھ تعظیم کرتے تھے۔ ان کو پہلے ہی پہچان کر سزا ملنی چاہیے تھی۔ افسوس افسوس کے بڑوں میں تھے، کوئی گستاخی کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ تم نے کیا کہا؟ ان لوگوں کا تعلق روم کے اعلی خاندان سے ہے؟ جی ہاں۔ تو پھر انہیں خاموشی سے قتل نہیں کیا جا سکتا؟ روم میں بھی ہنگامہ ہو جائے گا اور یہاں بھی۔ اب بہتر یہی ہے جب تک یہاں شاہنشاہ موجود ہے امن رکھا جائے۔ جناب تیماخوس، اب تو امن ختم ہو چکا ہے اور کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ امن و امان لوٹانے کے لیے بہتر ہوگا کہ ان غداروں کو جلد سے جلد سزا دی جائے۔ لیکن میں ایسا نہیں سوچتا۔ تم فیلاڈیلفیا کو بہتر پہچانتے ہو۔ کیا تمہارے خیال میں ان کی موت شور و غل بپا کرے گی؟ اگر آپ حقیقت جاننا چاہیں تو انہیں شور و غل کے بغیر بھی نہیں مارا جا سکتا۔ روم کو آپ بہتر پہچانتے ہیں۔ خود آپ ہی نے ان کو مشیر کے عنوان سے یہاں بھیجا اور ان کے خاندان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ یقیناً روم میں بلوا کھڑا کریں گے۔ فیلاڈیلفیا میں بھی ان کا اچھا اثر و رسوخ ہے اور ان کے اچھے سلوک نے عوام کو ان کا شیدائی بنا دیا ہے۔ بہترین راستہ ان کو توبہ کرنے پر مجبور کرنا۔ اگر وہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں گے تو بہت سے لوگ ان کی پیروی کرتے ہوئے مسیحیت کو چھوڑ دیں گے، اور پھر اس کے بعد انہیں خاموشی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں ان کی سزا میں تاخیر شہنشاہ کے حق میں نہیں ہوئی۔ اور اگر وہ توبہ کرنے پہ آمادہ نہ ہوئے؟ زندگی پیاری ہوتی ہے جناب شاہنشاہ، اگر زبان سے کام نہ چلے تو میرے خیال سے اذیتیں دینے میں زیادہ کامیابی ہے۔ مشورہ برا نہیں۔ اب دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو۔ تم ان کو توبہ کرنے پر مجبور کرو۔ میں کل کی تقریب کو میکسیمیلین اور اس کے ساتھیوں کی توبہ کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ جناب شہنشاہ فرمائیں۔ مار ڈالوں گا میں تجھے۔ جانتے ہو کیا کر ڈالا تم پست لوگوں نے؟ اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے ساری عمر لگائی تھی، اور تم نے اس کو شہنشاہ کے سامنے ایک پل میں گنوا دیا۔ جب تک تمہارے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں چھوڑوں گا نہیں۔ مگر ہاں، اگر تم توبہ کر کے شہنشاہ کی خدمت میں بندگی کا اظہار کرو، آگے تمہاری مرضی ہے۔ بتاؤ بتاؤ، تم لوگ توبہ کرو گے یا نہیں؟ میں توبہ کرتا ہوں۔ ٹھہر جاؤ۔ توبہ کرتا ہوں کہ جس طرح سے خدا کی بندگی کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکا۔ مظلوم عوام کو تمہارے مظالم میں برسہ برس پستا ہوا دیکھتا رہا، لیکن کچھ نہ کر سکا۔ خدا بندہ، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔
اعصاب پر قابو رکھیے عالی جناب. قید خانے کے جلاد اپنا کام اچھی طرح جانتے ہیں. آج رات کو انہیں توبہ کرنا. آج رات کو سنا تم نے؟ آج رات کو توبہ کرنا. میری مدد کرو، میکسیمیلین کو گرفتار کر لیا ہے. میں نے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی غداری دیکھی ہے. ان لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہیے. آتے نے مجھ پر رحم کرو. تم میری والد کی بیوی ہو، ایک ماں کی طرح سلوک کرو. میکسیمیلین کے سوا میرا کوئی نہیں. میرے سارے منصوبوں پر اس نے پانی پھیر دیا، آرزوؤں کو تباہ کر دیا. امید ہے کہ وہ سب خدا کی لعنتوں میں گرفتار ہوں. جانتی ہوں، لیکن درخواست کرتی ہوں اسے بخش دیجیے. علی جناب، اجازت ہے کہ کچھ عرض کروں؟ پھر کیا ہوا؟ کیا آپ کے خیال میں بانو ہیلن اپنے شوہر کو توبہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی؟ اگر وہ کر سکے، افسوس. میرے والد آپ کی باتیں مان لیں گے. تمہارے باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جو اس کو معاف کر دیں. اس نے شہنشاہ کی اہانت کی ہے، تمہارے باپ کی عزت کو تباہ کر ڈالا، اور سب سے اہم یہ ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کا منکر ہو گیا. یہاں کیا چاہتی ہو؟ تم اپنے غدار شوہر میکسیمیلین کی سفارش کے لیے آئی ہو. جانتی ہوں کہ بیکار کوشش ہے، لیکن میں تو صرف یہی کر سکتی ہوں. تم نہیں جانتے کہ شہنشاہ کی اس احمق بیوی شیرون کے سامنے میں کتنی تحقیر ہوئی. عزیز وسط فطرت، میرے خلاف سازش کرتی ہو. تم اسی ماں کی بیٹی ہو اور تمہیں بھی اپنی ماں کی طرح آگ میں جلنا چاہیے تھا. کیا معلوم کہ تم بھی خدا پرست نہ ہو گئی ہو. میں ہر قسم کی سزا قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرے شوہر کو معاف کر دیجیے. میرا اس کے سوا کوئی نہیں. اسے شہنشاہ کے سامنے توبہ کرنی پڑے گی اور اپولون کے لیے قربانی بھی پیش کرنی پڑے گی. تم اسے توبہ کرنے پر مجبور کرو گی، سمجھ گئی؟ میکسیمیلین کو مجھ سے اور تمہارے باپ سے معافی مانگنی چاہیے. نہیں معلوم وہ قبول کریں گے یا نہیں. مجھے ان سے بات کرنی ہوگی. تمہیں کوشش کرنی پڑے گی. تم لوگوں کی نجات کا راستہ بس یہی ہے. مجھ سے جو ہو سکے گا کروں گی. جولیس، تم اس کے ساتھ وہاں جاؤ اور ان لوگوں کے ساتھ تنہا چھوڑ. اطاعت علی جناب. چلیے بانو ہیلن. ان لوگوں کو اگر 1000 بار بھی ہلاک کر دیا جائے تو بھی آج رات کے المیہ کی تلافی نہیں کر سکیں گے. دروازہ کھولو. بس کرو بے رحم جلادو. چلو نکل جاؤ یہاں سے. چلو جاؤ فوراً. یہاں سے چلے جاؤ. تم سب جاؤ یہاں سے.
جاؤ. شاید بھول گئے کہ تم کو بھی باہر جانا ہے. نہیں بانو، میں نہیں بھولا. میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ آپ توبہ کروانے میں کامیاب نہ ہوں. اس طرح میری 2 آرزویں پوری ہو جائیں گی. میری پہلی آرزو کہ میں میکسیمیلین کو سولی پر لٹکا دیکھوں، اور دوسری خاموش! میں نہیں سمجھتا اگر میرے ہاتھ یہ کھلے ہوتے تو تم اس قسم کی باتیں کرنے کی ہمت بھی کرتے. نکل جاؤ یہاں سے، بس فطرت، دفع ہو جاؤ. مجھے افسوس ہے کہ یہ بزدل لوگ چند لمحے بعد التجا اور توبہ کریں گے. صرف بانو ہیلن صبح تک یہاں رہ سکتی ہیں. کسی کو بھی باہر نکلنے کا حق نہیں ہے جس بانو ہیلن کی. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آپ کی نجات کے لیے آئی ہوں. ہم بھی اپنی نجات ہی کی فکر میں ہیں، لیکن اس زندان سے نہیں. میں نے کہا نا، میں آپ کے سوا کوئی نہیں، تو میں کیسے بیٹھ کر آپ کی موت کا تماشا دیکھوں؟ میں نہیں سمجھتا کہ تم نے خدا کو بھلا دیا ہوگا ہیلن. ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ کہیں خدا کے سوا ہمارا کوئی نہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ میرے سوا تمہارا کوئی نہیں. میں نے خدا کو بھی آپ کے ذریعے پہچانا. بے شک خدا کی تمام عنایتیں مجھ پر آپ کی خاطر رہی ہے. کیا پتا کہ اگر میں آپ کو کھو دوں تو اس کے لطف و کرم کا در مجھ پر بند نہ ہو جائے. خدا سے اس قدر قریب ہو کہ مجھ جیسے واسطوں کی ضرورت تمہیں نہیں. سچ سچ بتاؤ، یہاں کس لیے آئی ہو؟ دقیانوس نے بھیجا ہے کہ آپ کو توبہ کرنے پر مجبور کروں. کوشش کرو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے. ہمیں بتاؤ کس بات کی ہم توبہ کریں؟ نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. میں نہیں جانتی آپ سے کس بات کی توبہ کرواؤں. آپ سے کس طرح کہوں کہ خدا کو بھول کر جھوٹے خداؤں کے لیے قربانی کریں، یا ایک ظالم اور ستمگر شہنشاہ کو ایک مہربان اور عادل معبود پر ترجیح دے. حقیقت تو یہ ہے ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ خدا واحد کے ارادوں کے سامنے اپنا سر جھکا دیں. بانو ہیلن، کیا آج کے اس واقعے کی خبر محل کے باہر بھی پہنچ گئی ہے؟ نہیں معلوم، شاید محل کے مہمانوں نے لوگوں کو بتا دیا ہو. ان دنیا والوں کو بتا دینا کہ آج رات خدا پرستوں نے کیا کیا اور محل میں کیا ہوا. بانو ہیلن، کوشش کیجئے کہ آج رات کی فریاد ہر ایک کے کان تک پہنچ جائے. بانو، اس تحریک کو نامکمل نہ رہنے دیں. آپ کے شوہر اور ہم سب کا پیغام آپ کے ذمہ ہے. اس تحریک کو آخر تک جاری رکھیے. ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، لیکن آپ بھی دعا کیجئے کہ خداوند ہمیں صبر و تحمل عطا کرے. مجھے تم پہ فخر ہے ہیلن. میں تمہیں اور ارکمیت کو خدا کے حوالے کرتا ہوں. بانو ہیلن، انا سے کہیے کہ وہ صبر سے کام لے. خدا صابرین کے ساتھ ہے. ان سے کہیے کہ میرے لیے غمگین نہ ہو اور میری بیٹی کی اچھی طرح پرورش کرے. اور آپ لوگ
کہ اپنے بیویوں کے لیے کوئی پیغام نہیں دیں گے؟ میری بیوی سے کہیے گا کہ یووانس کو ایسی خوشی میں دیکھا کہ دیوانوں کی طرح ہنس رہا تھا. اور جناب مارتینس اور جناب سودینانیس یعنی ہم میں سے کسی کی بھی بیوی نہیں ہے، لیکن لوگوں سے جا کر کہنا کہ ہم لوگ یہاں زندگی کے بہترین لمحات گزار رہے ہیں. وہ کام جو آپ نے کیا بہترین کام ہے جو ایک بندہ اپنے معبود کے لیے انجام دے سکتا ہے. جلد ہی خدا کی بارگاہ میں سر بلندی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیں گے. کہنا پریشان نہ ہو، وہ دن زیادہ دور نہیں ہے. میں خدا سے چاہتی ہوں، یا تو آپ سے چاہتی ہوں، یا تو آپ کو نجات دے، یا مجھے اپنے پاس بلا لے. دیکھنا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے. میری امید یہ ہے کہ اپنے پروردگار کے ارادے کے سامنے تسلیم رہو گی. اب جاؤ اور دقیانوس سے کہہ دو کہ ہم نے اپنے خدا کو اپنی جان پر ترجیح دی. جاؤ جاؤ. بانو ہیلن، انا سے دلجوئی کیجیے گا. انہیں اپنے پاس بلا لینا، مل کے یہ غم آسانی سے بڑھ جائے گا. ہاں کیا ہوا؟ دیکھ رہے ہو کہ میں ناکام رہی. لیکن انہیں نہیں مرنا چاہیے، ان جوان مردوں کو نہیں مرنا چاہیے. وہ نہیں مریں گے، ہم مر جائیں گے. انہوں نے زندگی کا انتخاب کیا ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. کیا بات ہے ویڈیس، تم کو بھی ہماری طرح نیند نہیں آ رہی؟ لوگوں نے میری نیند اڑا دی ہے، کیسے سوؤں؟ تم کس لیے پریشان ہو ویدیس؟ کیوں اپنے آپ کو نجات نہیں دیتے؟ کیا ہوا ہے تم لوگوں کو؟ اتفاق سے ہم بھی اپنی نجات کی فکر میں ہیں، لیکن نجات اس دنیا سے. آخر اس دنیا سے کہاں؟ ملکوت اعلیٰ کی جانب اپنے پروردگار کے جوار میں. خدا کی قسم اس زندگی سے تھک گیا ہوں. تم دیوانے ہو. دنیا کی اس حسین زندگی کو اس آخرت سے جس کا معلوم نہیں حقیقت ہے بھی یا نہیں بدلنا چاہتے ہو، کیوں؟ حقیقت ہے ویڈیاس، حقیقت ہے. ہزاروں سچے پیغمبر جھوٹا وعدہ نہیں کرتے. فرض کر لو چند دنوں زندہ رہ لیے، لیکن کس قیمت پر؟ ستمگروں کی اطاعت کی قیمت پر جو ان پر رحم بھی نہیں کرتے. اگر اپنے خدا کو چھوڑ کر تمہارے خداؤں پر ایمان لے آئیں تو کیا پھر نہیں مریں گے؟ کیا کوئی ہمیشہ زندہ رہا ہے جو ہم رہیں گے؟ اگر مارے گئے اور اس کے بعد دیکھا کہ سب جھوٹ تھا تو پھر اگر دیکھا وہ خدا جسے آپ کہتے ہیں کہ ہے وجود نہیں رکھتا، نہ آخرت ہے، نہ صلہ ہے اور نہ ہی قیامت، تو اس وقت کیا کرو گے؟ اور اگر سب حقیقت ہوئی تو یقین رکھیے کہ کوئی حقیقت وجود نہیں رکھتی.
اگر خدا مسیح سچ ہو اور اگر موت کے بعد دوسری زندگی ہو تو نقصان کس کا ہوگا ویتیوس؟ تم نے دیکھا کہ وہ اپنے خدا کی کس عاشقانہ انداز میں تعریف کر رہے تھے، اگرچہ اپنے آپ کو ایک بندے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ کس طرح ملت روم کے خدا اور تمام خداؤں کی تحقیر کی۔ میں تمہارے خداؤں کو خوب جانتا ہوں، کیا تم میرے معبود کو پہچانتے ہو؟ نہیں، میں تمہارے معبود کو نہیں پہچانتا۔ اگر پہچانتے، اگر تو یہی کہتے کہ شمع کے لیے پروانے کی تڑپ تو کچھ بھی نہیں، اصل تڑپ تو مومن کے دل میں لقائے معبود کے لیے۔ سپاہی، جولیس کو بلاؤ، آج انہیں توبہ کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ خداوندہ، ہمیں اپنی راہ میں ثبات قدم عطا کر اور ہماری مدد فرما کہ ہم اپنی جان تیری راہ میں نچھاور کر سکیں۔ ہمیں صبر و استقامت کی طاقت عطا فرما۔ مجھے روم کے خداؤں سے کوئی دلچسپی نہیں اور آپ کے خدا کو بھی نہیں پہچانتا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کا پروردگار ایک اچھا خدا ہوگا جو آپ جیسے پیروکار رکھتا ہے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو ویڈیوز؟ اب جلدی سے بھاگ جائیے۔ اپنی جان کی پرواہ کیے؟ ہم اپنے کو بچانے کے لیے تمہاری جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی جان کی فکر کرے؟ یقیناً اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کل رات شہنشاہ کے سامنے آپ لوگوں کو اپنی جان کی فکر تھی؟ ہاں، ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنی جان کو اپنے پروردگار کے سامنے قربان کر دیں، اور کر دیا۔ تم کس لیے؟ نہیں معلوم، یعنی واقعاً آپ کا خدا مجھے قبول کرے گا؟ کیوں نہیں، ضرور قبول کرے اگر سچے دل سے اس پر ایمان لیا۔ کس طرح اس پر ایمان لایا جا سکتا ہے؟ میرے ساتھ دہراؤ۔ میں ویڈیوس میں ویڈیوس گواہی دیتا ہوں کہ خالق زمین و آسمان کے سوا اس عالم میں کوئی خدا وجود نہیں رکھتا، کہ خالق زمین و آسمان کے سوا اس عالم میں کوئی خدا وجود نہیں رکھتا۔ خدا ابراہیم، خدا موسیٰ، خدا ابراہیم، خدا موسیٰ، خدا عیسیٰ اور خاتم الانبیاء احمد کا خدا، خدا عیسیٰ اور خاتم الانبیاء احمد کا خدا، وہ خدا جس نے اپنے پیغمبروں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا،
اور وہ خدا جس نے اپنے پیغمبروں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. گلے نہیں لگو گی؟ جلدی کریں، محل کے پچھلے دروازے سے نکل جائیں، وہ کھلا ہوا ہے. جلدی کریں. کہاں بھاگ رہے ہو؟ رک جاؤ، رک جاؤ، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ نہیں، آپ جائیں، جلدی کریں. بھاگو، جاؤ جاؤ جاؤ. کیا ہوا؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس غدار نے شہنشاہ کے دشمنوں کو بھگا دیا ہے. جاؤ جاؤ، جناب جولیس کو بتا دو کہ اس نے قیدیوں کو بھگا دیا ہے. خدایا، اگرچہ ویدیس بڑی دیر سے تجھ سے ملحق ہوا، لیکن اس کو قبول کر لے. زندان سے قیدی بھاگ گئے، قیدی فرار کر گئے، زندان سے قیدی بھاگ گئے، برا حادثہ ہوا، زندان سے قیدی بھاگ. علی جناب، علی جناب، زندان سے قیدی بھاگ گئے، زندان سے آرام سے، ذرا آہستہ. بتاؤ کیا ہوا؟ ویدیس نے قیدیوں کو بھگا دیا. تو زندان کے محافظ کیا کر رہے تھے؟ ویدیس ان سے ملا ہوا تھا. جناب دقیانوس، کیا ہوا؟ ایک غدار افسر نے قیدیوں کو بھگا دیا. میں تو لگتا ہے اس محل کے سارے افسر غدار ہیں. پریشان نہ ہو جناب تھیماسوس، وہ نہیں بھاگ سکتے. جولیس، قیدی بھاگ گئے ہیں. شہر کا چپا چپا تلاش کرو، شہر کے تمام دروازوں کی نگرانی کرو.
वो किस तरफ से भागे हैं? महल के पिछले दरवाजे से भागे हैं। चलो। इस तरफ से। तुम लोग उधर जाओ, बाकी मेरे साथ चलो। होशियार रहो, कोई दरवाजे से गुजरने ना पाए। इताअत। अपनी सेपरें उठा लो और पूरी तरह ध्यान रखो। दरवाजा के मुहाफिजों को दुगना कर दिया है। घोड़े से उतर जाओ और पूरी तरह ध्यान रखो। इस तरह तो दरवाजे से गुजरना नामुमकिन है। परेशान ना हो दोस्त, मेरे घर चलो। लेकिन वो पहले आप ही के घर आएंगे। हमें जूलियस के सिपाहियों से मुकाबले की ताकत नहीं है। हिम्मत से काम लो, हमें मारे जाने का कोई डर नहीं। खुदा के अल्ताफ को मत भूलो दोस्तों, बेशक वो हमारी मदद करेगा। तो जल्दी करें, हमें जूलियस के सिपाहियों से पहले वहां पहुंचना चाहिए। तो जल्दी करो।
कौन है? खोलो कैलिस, जल्दी खोलो। जल्दी जल्दी दोस्तों, जल्दी जल्दी। आली जनाब, बानो हेलन। खामोश, क्या कर रहे हो तुम? सबसे पहले हमारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। जरूर अभी करता हूँ, बेगम साहिबा को इत्तला दे दूँ। बानो हिलन, देखिए जनाब मैक्सिमिलियन आ गए। मेरी बच्ची कैसी हो? पापा आजा मेरे बेटे। हम अपने हाथ मुंह धो लेते हैं। क्या जरूरी था कि आप अपने आप को इस तरह खतर में डालें और हमें परेशान करें? हमें ये काम करना ही था। मैं बहुत खुश हूं। मेरी परेशानी बस आप लोग हैं। आपके साथ खुदा है, वो एक मेहरबान हामी है। आपके ख्याल में इस खतरनाक काम से क्या आपने मुफीद कदम उठाया है? तमाम बुतों के मुकाबले में खड़े हुए हैं। कुफ्र की भरी महफिल में हमने अपने ईमान की ताकत का मुजाहिरा किया है। बेशक इसके बाद हमारा दीन और भी तेजी से फैलेगा। और वो काम जो हमने किया हमारी सबसे बड़ी आरज़ू थी। बेशक हम कत्ल किए जाएंगे। हमारी एक ही दरख्वास्त है कि आप सब्र तहम्मुल से काम लें। हमें गुमान भी नहीं था कि शहंशाह के बुत को इतनी खूबसूरती से तोड़ देंगे और उनके झूठे खुदाओं को रुस्वा कर देंगे। पता है कि महल में क्या हंगामा हुआ था? गोया के चींटियों के बिल में पानी पहुंच गया था। जब काम शुरू किया था तो कामयाबी की उम्मीद नहीं थी। हमारा मकसद सिर्फ फर्ज की अदायगी था। कामयाबी या शिकस्त के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। मैक्सिमिलियन का क्या इरादा है? नहीं मालूम। मुझे यकीन है कि जो कुछ हुआ है खुदा के इरादे से हुआ है। जल्दी करें, सब कुतुब खाने में आ जाएं। यहाँ रास्ता खत्म हो जाता है। सिपाही यहाँ पहुंच जाएंगे और हमें कुतुब खाने में देख लेंगे। आप लोग घबराएं नहीं, कुतुब खाने में जाएं और हिमायत खुदा का नजारा करें। जल्दी करें। आए, जल्दी जल्दी। पैगामात यहीं ठहरें और हरगिज किताब खाने में ना आए। हेलेन, अगर सिपाही पहुंच जाएं तो उनको मकान में आने ना देना, यहां तक कि जबरदस्ती अंदर घुसाएं। हमें काफी वक्त की जरूरत है। कैलिस, तुम्हारी जिम्मेदारी अब बहुत सख्त है, होशियार रहना। ठीक है अली जनाब, ठीक है। जल्दी कीजिए, अभी सिपाही पहुंचने वाले होंगे। जल्दी कीजिए अली जनाब। क्यों इतनी देर कर दी? क्यों है? आइए मेरी मदद कीजिए। इस अलमारी के पीछे सुरंग का दरवाजा है। आइए मदद कीजिए। एक खुफिया रास्ता। आली जनाब, जल्दी कीजिए, सिपाही पहुंच गए। आली जनाब, जल्दी कीजिए। राख मुझे थमा दे और चले। कैलिस, दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा खोलो।